بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی جنرل فیض امین نے پہلی بار خود پر لگنے والے سنگین الزامات کے حوالے سے لب کشائی کر دی ہے۔ ان پر دو بڑے الزامات ہیں۔ ایک الزام ان پر فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دھرنے کے پیچھے تھے اور دھرنا ختم کرانے والوں میں شامل تھے اور پیسے بانٹنے والوں میں شامل تھے، جبکہ اس سے بھی بڑا الزام ان پر جسٹس شوکت صدیقی کو نوکری سے نکلوانے کا ہے۔ اور جسٹس شوکت صدیقی کے حوالے سے ان پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے نواز شریف اور ان کی بیٹی کو فارغ کرانے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا تھا۔ تو اس کیس میں کل 3 لوگوں پر الزام ہے، جن میں سابق DGI جنرل فیض امین، سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور قاسی اور پاک فوج کے ایک بریگیڈیئر رامے، ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے، جو کہ جنرل فیض امین کے ساتھ ان کے گھر پر گئے تھے، انہوں نے شوکت صدیقی پر دباؤ ڈالا تھا۔ تو اس حوالے سے ایک بڑا اہم کیس آج سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہوگا۔ 5 رکنی بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس کریں گے۔ یہ کیس وہ ہے جس کے بعد 2018 میں ہونے والی دھاندلی کا کچا چٹا کھل کر سامنے آ جائے گا۔ تو یہ دونوں کیس، جس میں فیض آباد دھرنا کیس اور جسٹس شوکت صدیقی کا کیس، یہ وہ کیسز ہے جو 2018 میں یہ ثابت کرتے کہ کس طرح سابق وزیر اعظم کے خلاف سازشیں کی گئی اور ان کو اقتدار سے رخصت کرنے کے لیے مینوپولیشن کی گئی۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ اس کے بعد فیض آباد دھرنا کیس میں انکوائری کمیشن، اس کی مدت میں توسیع کر دی گئی ہے، ایکسٹینشن کر دی گئی ہے۔ اب یہ کمیشن 14 فروری تک کام کر سکے گا۔ اس میں بھی جنرل فیض امین نے اپنا جواب جمع کرا دیا ہے، اور اس کیس میں ابھی بہت سے اہم لوگوں کے بیانات باقی ہیں، جن میں اس وقت کے DGI جنرل نوید مختار شامل ہیں، جن کا بھی بیان ریکارڈ نہیں ہوا، جبکہ سابق وزیر اعظم شاہرخ خان عباسی، سابق وزیر دفاع خواجہ آصف سمیت کئی اہم لوگوں کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ ملک بگاڑنے والے ملک بگاڑ کر چلے گئے، اب ہمیں ملک کو سنوارنا ہوگا۔ مانسرا میں ان کا جلسہ اور ان کا فقید المثال استقبال، نواز شریف کی واپسی ہوئی ہے، ان کا جوش و جذبہ، ان کی تقریر، ان کے بولنے کا انداز، لوگوں سے مخاطب ہونے کا انداز اور اپنے کارناموں کا ذکر کر کے نواز شریف نے ایک بار پھر ماضی کی یاد تازہ کر دی ہے۔ ان کے جلسے کے حوالے سے کچھ اہم بات آپ سے کریں گے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا تحریک انصاف کے لوگ کس طرح کا عمل دہرا رہے ہیں، اس کو کیا کہا جائے۔ پہلے مدینہ کی ریاست کی آواز لگائی، اب امیدواروں سے قرآن پاک پر خلف لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیسا الیکشن ہے جس میں توبہ نعوذ باللہ من ذالک کے قرآن پاک کو استعمال کیا جا رہا ہے، یا قرآن پاک کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے۔ تو جو لوگ قرآن پاک پر خلف اٹھا رہے ہیں وہ کون ہے، جو اٹھوا رہے ہیں وہ کون ہے، اور کیا ہماری سیاست اور جمہوریت میں صرف یہ واحد راستہ رہ گیا ہے کہ لوگوں سے قرآن پر خلف لیے جائے تو ہی ان پر اعتماد آئے گا؟ تو جمہوریت کہاں گئی، سیاست کہاں گئی، لوگوں کا ایک دوسرے پہ اعتبار کہاں گیا، یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ سائفر کیس میں مزید 3 اور گواہوں نے بیان ریکارڈ کرائے ہیں، اور اس کے علاوہ جیل میں عمران خان صاحب کی جیلر کے ساتھ جو لڑائی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ تحریک انصاف نے اعلان کیا کہ اتوار سے ہماری پارٹی شروع ہے، یعنی اتوار سے تحریک انصاف پولیٹیکل کمپین کا آغاز کرے گی۔ اور بیرسٹر علی ظفر نے عمران خان سے ملاقات کے بعد یہ بتایا ہے کہ عمران خان نے انہیں یہ کہا ہے کہ اب الیکشن بالکل سر پر آ گئے ہیں، تو اتوار سے تمام امیدوار باہر نکلے اور کمپینیں چلائیں۔ اس سے پہلے تحریک انصاف سوشل میڈیا پر اپنی کمپین چلا رہی تھی، اور کمپین کیا چلانی ہے، تحریک انصاف اب تک وکٹم کارڈ کھیل رہی ہے کہ ان کو کمپین چلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ حالانکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف تتر بتر ہو چکی ہے، اور اس کے کئی غیر معروف چہرے آزاد حیثیت سے مختلف انتخابی نشانات پر الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی پولیٹیکل کمپین آن گراؤنڈ نظر نہیں آتی۔ بہت سے معروف چہرے بھی شامل ہیں جو کہ الیکشن لڑ رہے ہیں، بہت سے غیر معروف لوگ بھی شامل ہیں، لیکن ابھی تک تحریک انصاف گلیوں محلوں میں سوائے KPKK اور کہیں نظر نہیں آتی۔ تو اب عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ باہر نکلو اور کمپین چلاؤ۔ کراچی میں تحریک انصاف اور پیپل پارٹی والوں نے الزام لگایا ہے کہ MQM ان کے دفاتر پر حملے کر رہی ہے۔ تو MQM نے یہ سوال کیا ہے کہ تحریک انصاف والے ہمیں یہ بتا دیں کہ ان کے دفاتر ہے کہاں۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے بغیر دفاتر کے پولیٹیکل کمپین چلا رہی ہے، اور
ان کے لیے اس وقت سب سے آسان ہے کمپین چلانا، یعنی نہ کوئی جلسہ کرنا ہے، نہ کوئی جلوس کرنا ہے، محض عمران خان کی ایک تصویر لگانی ہے اور اس کے بعد ماتم کرنا ہے۔ تو یہ کچھ عام خبریں ہیں جس پر آپ سے تفصیل میں گفتگو کریں گے، لیکن اس خبر کے ساتھ کہ بہت ہی سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی وہ NA 149 سے الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا چکے تھے، ان کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو چکے ہیں، لیکن وہ اپنے حلقے سے دستبردار ہو گئے ہیں، اور انہوں نے یہ اعلان کیا اگر PTI کے رہنما احمد ڈوگر ان سے حمایت مانگیں گے تو ان کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے پہلے جاوید ہاشمی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے، لیکن یا تو انہوں نے اپلائی نہیں کیا یا ان کو ٹکٹ نہیں ملا۔ ان کے داماد زاہد بہار بھی PTI کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں جنرل فیض حمید کے حوالے سے، جو انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ سپریم کورٹ میں جمع کرایا ہے۔ سابق DGI جنرل فیض حمید نے عدلیہ پر اثر انداز ہونے کا الزام مسترد کر دیا ہے، اور سپریم کورٹ میں انہوں نے سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ شوکت صدیقی کی برطرفی کیس میں اپنا جواب جمع کرا دیا۔ تو جنرل فیض حمید نے اپنے بیان میں جسٹس شوکت صدیقی کے حوالے سے کہا کہ شوکت صدیقی نے جو تقریر کی تھی اس میں بھی انہوں نے جنرل فیض حمید کے ساتھ کسی ملاقات کا ذکر نہیں کیا، اور جوڈیشل کونسل کے سامنے بھی جو اسٹیٹمنٹ دیا اس میں بھی انہوں نے کسی اس ملاقات کا حوالہ نہیں دیا۔ سابق DGI کے مطابق شوکت عزیز صدیقی خود مان چکے ہیں کہ مبینہ ملاقات میں کی گئی درخواست رد کی گئی۔ جنرل فیض حمید کے مطابق شوکت عزیز صدیقی سے وہ کبھی نہیں ملے، ان سے کبھی رابطہ نہیں کیا، اور سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ سے نواز شریف کی اپیلوں کے حوالے سے ان کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جسٹس شوکت صدیقی سے کبھی نہیں کہا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اپنے جواب میں جنرل فیض حمید نے کہا کہ شوکت عزیز صدیقی کے تمام الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہیں، یہ الزامات بعد میں آنے والے خیالات کے مترادف ہیں، یعنی آفٹر تھاٹس ہیں۔ اس کیس میں سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور قاسی اور بریگیڈیئر عرفان رامے نے بھی جواب جمع کرائے ہیں، دونوں نے یہ الزامات مسترد کر دیے ہیں، اور شوکت صدیقی نے یہ الزام لگایا تھا کہ عرفان رامے فیض حمید کے ساتھ ان کے گھر آئے تھے۔ جسٹس شوکت صدیقی نے سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور قاسی پر یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے جب چیف جسٹس کو شکایت لگائی کہ DGI یا فوج کے کچھ لوگ ان کے گھر پر آئے ہیں اور ان پر دباؤ ڈالا ہے، تو جسٹس شوکت صدیقی کی یہ شکایت اس وقت کے چیف جسٹس انور قاسی نے نہیں سنی، تو وہ بھی اس کیس میں فریق بنائے گئے تھے۔ اب اس کیس کی آج سماعت ہونی ہے، 5 رکنی بینچ ہے جو کہ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس میں وفاق کی متفرق درخواست منظور کر لی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ اٹارنی جنرل سے یہ سوال کیا گیا کہ انکوائری کمیشن کو آخری تاریخ کب کی دی گئی ہے، تو اٹارنی جنرل کہا کہ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن نے ایکسٹینشن مانگی تھی تو انہیں 14 فروری تک توسیع دے دی گئی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز نے کہا کہ بس پھر کیس کی سماعت تو 14 فروری کے بعد ہی ہوگی۔ تو الیکشن کمیشن نے فیض آباد دھرنا فیصلے پر عمل درآمد رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے عمل درآمد رپورٹ کو بھی آئندہ سماعت پر دیکھا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اس نے دسمبر 2023 کے حکم پر عمل کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم نامے میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ سرب مہر ہے، اس کو عدالت آئندہ سماعت پر اس کو دیکھے گی، اس کا جائزہ لے گی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ انکوائری کمیشن کام کر رہا ہے، انکوائری کمیشن کو 2 ماہ دیے تھے، لیکن اب اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور 14 فروری کے بعد مقدمے کی سماعت مقرر کی جائے، تو جس پر عدالت نے یہ سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ تو اس کیس میں بھی جنرل فیض حمید اپنا بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 128 لاہور سے PTI کے حمایت یافتہ امیدوار سلیمان اکرم راجہ قرآن پاک پر PTI کے رہنما عمران خان سے وفاداری کا خلف اٹھا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو بہت ہی تو اس ویڈیو کو دیکھ کر لگتا ہے تحریک انصاف کے لوگ اپنے امیدواروں پر بھی اعتبار نہیں کر رہے، اور سلیمان اکرم راجہ نے قرآن پاک پر خلف لیتے ہوئے کہا کہ میں خلف دیتا ہوں کہ منتخب ہونے کے بعد ہم ایوان میں PTI کی پارلیمانی پارٹی میں ہوں گے، وفادار رہیں گے، پارٹی کے ممبر رہیں گے، اور کسی اور جماعت میں جانے کا
ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، نہ پی ٹی آئی کے چیئرمین سے غداری کریں گے، نہ بے وفائی کریں گے۔ تو یہ اوتھ ٹیکنگ جو ہے یہ امیدوار اپنے حلقے میں پی ٹی آئی کے ووٹر اور سپورٹر کو دے رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی عجیب و غریب سچویشن ہے۔ پی ٹی آئی کے بہت سے امیدوار جو ہیں ان کو الیکشن سے پہلے ہی ان پر یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ وہ الیکشن جیتنے کے بعد دوسری جماعت میں چلے جائیں گے یا وہ کسی اور جماعت کا حصہ بن جائیں گے۔ تو یہ ٹیکنیکلی طور پر تو ایسے ہی ہونا ہے۔ آزاد نصیحت میں جتنے لوگ الیکشن لڑتے ہیں وہ ایوان میں جب جاتے ہیں تو پھر انہیں پرائم منسٹر کے انتخاب اور اسپیکر کے انتخاب یا ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے موقع پر کسی نہ کسی جماعت کا حصہ بننا پڑتا ہے۔ اب یہ خلف اٹھا رہے ہیں اور اس کے باوجود یہ جائیں گے اور کسی اور جماعت کے ساتھ مل کے پرائم منسٹر کے ووٹ میں حصہ لے گے، کیونکہ پی ٹی آئی تو پارلیمنٹ کے اندر ہے ہی نہیں۔ پی ٹی آئی کے پاس نہ انتخابی نشان ہے، نہ وہ بحیثیت جماعت کی الیکشن لڑ رہی ہے، تو یہ خلف کس بات کا اٹھا رہے ہیں؟ میرے دل میں ایک خوف آ رہا ہے کہ میں قرآن کے حوالے سے میرے منہ سے خدا نہ خاصہ کوئی غلط بات نہ نکل جائے۔ اس سے زیادہ معتبر چیز ہمارے دین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں ہے۔ قرآن اور نبی، یہ دو ہی چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں اور جن سے ہمارا مذہب بھی ہے، ہماری دنیا بھی ہے، ہمارا دین بھی ہے اور ہماری آخرت بھی ہے۔ لیکن اب اس کے اوپر سیاست کی جائے گی تو پھر آپ کی جمہوریت کہاں گئی، آپ کے نارمز کہاں گئے؟ یا تو پھر آئندہ بھی الیکشن ایسے ہی ہوں، باقی سیاسی جماعتیں بھی اسی روایت پر چل نکلیں تو ساری جماعتیں قرآن اٹھانا شروع کر دیں۔ اور یہ قرآن وہ لوگ اٹھا رہے ہیں خدا نخواستہ جن کے اوپر بہت ہی سنگین قسم کے الزامات ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے پہلے بھی مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا، مدینہ کی ریاست کا نام استعمال کیا، اور اب وہ اپنے آپ سے لائلٹی کے لیے قرآن پر خلف اٹھا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے۔ مجھے تو اس پر بڑا عجیب لگ رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا پہ بہت مختلف قسم کے حالات آتے ہیں۔ کل کو خدا نہ خواستہ اگر کوئی پی ٹی آئی کے لوگ جبر کا ظلم کا شکار ہوتے ہیں تو پھر انہیں اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے گا، انہیں کسی اور طرف جانا بھی پڑے گا۔ اس سے پہلے بھی آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کئی لوگ اپنی جماعت چھوڑ چکے ہیں، کمٹمنٹ دے چکے ہیں، اپنی پارٹی کے خلاف جا چکے ہیں، اور کل تک جو عمران خان کو اپنا پیر و مرشد مانتے تھے آج وہ انہیں برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں حالات کا بھی عمل دخل ہے، اس میں جبر کا بھی عمل دخل ہے، اس میں ریاستی مظالم کا بھی عمل دخل ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کل کو کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ تو قرآن پر خلف لینا یا قسم کھانا، یہ میرا خیال ہے کہ اس کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے مے بی آئی ایم رانگ، اس پر میں چاہتا ہوں کہ میرے ویورز جو ہے وہ رہنمائی فرمائے کہ کیا ایسا ہونا چاہیے کہ قرآن پاک پر خلف لے کر کسی امیدوار کو ووٹ دیے اور لیے جائیں۔ اور جبکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے حلقوں میں لوگ جو ہیں وہ 5-5 ہزار کے نوٹ بھی لے رہے ہیں، چیک بھی لے رہے ہیں، اور پھر لوگ جو ہے وہ خلف اٹھا کر آپ دیکھیں پاکستان کی عدالتوں میں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کی عدالتوں میں جو کرائے پہ گواہ ملتے ہیں وہ خلف اٹھاتے ہیں، اور خلف بھی اسی الہامی کتاب کے اوپر اٹھاتے ہیں، لیکن سفید جھوٹ بولتے ہیں اور وہ آپ سے پیسے لے کے آپ کے حق میں گواہی دے دیتے ہیں۔ تو جو ووٹر اور سپورٹر امیدوار ہے کیا وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے؟ تو پھر قرآن کو بیچ میں لانا میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی چیز ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ سائفر کیس میں سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کا بیان قلم بند ہوا، اس کے بعد سابق سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم اور اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد عوید ارشاد ان کا بیان قلم بند ہوا۔ تو سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے تو اپنے بیان میں بتا دیا تھا کہ انہوں نے سائفر کی کاپی بھجوائی تھی عمران خان کو، لیکن جب وہ ریٹائر ہوئے تو تب تک وزارت خارجہ میں سائفر کی کاپی واپس نہیں آئی تھی۔ تو اس کیس میں اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد عوید ارشاد بھی پیش ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ اعظم خان کا بیان ان کی موجودگی میں ہوا تھا، اور جب ان کا بیان لیا گیا تو ان پہ کوئی پریشر نہیں تھا، وہ کمرے میں ان کے ہمراہ اکیلے تھے، انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ سابق سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے، اور اس دوران وہاں جو جھگڑا ہوا اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ عمران خان نے اس موقع پر میڈیا کے نمائندے سے گفتگو کی اور کہا کہ ہمیں 3.5 سال سلیکٹڈ کہا گیا ہے، لیکن یہاں تو مدر آف آل سلیکٹڈ ہو رہا ہے، ملک کی تاریخ میں ایسی سلیکشن کبھی نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ سی سی پی او لاہور سرٹیفائڈ مجرم کو سلوٹ مار رہا ہے، یہ ہمیں غلام بنا رہے ہیں۔ تو میں ساری پارٹی کو کہتا ہوں کہ اتوار کو باہر نکلے۔ تو اس کے بعد پھر وہ
جیلر صاحب آئے، انہوں نے عمران خان کو روکا اور جھگڑا شروع ہو گیا. تو کچھ ڈیٹیل جو پچھلے بھی لوگ میں نہیں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اس میں اور بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں. جبکہ نواز شریف نے مانسہرہ میں ایک بڑا جلسہ کیا اور وہاں انہوں نے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 5 جج انہوں نے اگر وزیر اعظم کو نہ نکالا ہوتا بہت ترقی کر چکا ہوتا. ہماری حکومت کو مدت پوری نہیں کرنے دی گئی، اگر مدت پوری کرنے دی جاتی تو اگلی حکومت بھی ہماری ہوتی. انہوں نے کہا کہ ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو بگاڑنا تھا وہ بگاڑ کر چلے گئے. ہم نے اب اس پاکستان کو دوبارہ پٹری پہ لانا، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور پھر انہوں نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا آپ اس جھوٹے شخص کے جھانسے میں آگے، آپ نے جھوٹے شخص کو ووٹ دیا تو اس نے 10 سال حکومت کی تو کیا دیا آپ کو. تو نواز شریف نے کہا کہ اگر ہماری حکومت بنی تو یہاں پہ کالج، یونیورسٹی، ایئرپورٹ ہم سب بنائیں گے، روزگار بھی ملے گا. اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے نہ ہٹایا جاتا تو آج اسلام آباد سے لے کر مانسہرہ اور مظفر آباد تک ٹرین چل رہی ہوتی. یہ نواز شریف کا دوسرا جلسہ تھا اور اس جلسے میں انہوں نے خاصی کھل کر بات کی. ان پر یہ بھی الزام لگ رہا تھا، ان کے حوالے سے یہ افواہیں بھی پھیل رہی تھی کہ شاید وہ اب جلسوں جلوسوں میں نہ جائیں. اور جو میری اطلاعات ہے وہ بھی یہ ہے کہ وہ خوش نہیں ہے، لیکن چونکہ پولیٹیکل کمپین انہیں کرنی ہے اور ان کے بغیر مسلم لیگ نون کی کمپین میں جان پڑ نہیں سکتی. مریم نواز ان کے ساتھ ہر کمپین میں ہوتی ہیں اور انہوں نے بھی اس جلسے سے خطاب کیا. نواز شریف کے جلسے میں وہ پرانی جھلک ہلکی سی نظر آئی جب انہوں نے لوگوں سے انٹریکٹ کیا اور لوگوں سے سوال جواب کیے اور پوچھا کہ اسلام آباد سے مانسہرہ کا جو فاصلہ ہے پہلے کتنے گھنٹوں میں طے ہوتا تھا، اب کتنے گھنٹوں میں طے ہوتا ہے. تو یہ انٹریکشن جو ہوتی ہے نا لیڈر کی عوام کے ساتھ اور عوام کا رسپانس کرنا، یہ ایک بڑا ہی میوچل قسم کی یعنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ بڑا زبردست آپ کو فیل دیتا ہے. اس کے علاوہ پی ٹی اے نے موبائل سم جاری کرنے اور ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ایس او پیز بدل دی ہیں. ایک نام پر دوسری سم اب 7 دن کے بعد فعال ہوگی. ذرائع کے مطابق پی ٹی اے نے غیر قانونی سمز کا اجرا روکنے کے لیے بڑا اقدام اٹھا لیا ہے. ایک نام پر جو سم جاری کی جاتی ہے اس کے بعد دوسری سم اگر آپ جاری کرائیں گے تو اس میں اب 8 گھنٹے کی بجائے 7 دن کا وقفہ کر دیا گیا. اس سے پہلے 8 گھنٹے میں دوسری سم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی تھی. ذرائع کے مطابق نئی سمز جو ہے نئے ایس او پیز 24 جنوری سے نافذ العمل ہوں گے. ذرائع کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ صارفین کی جانب سے ایک دن میں کئی سمز کے اجرا پر کیا گیا ہے. ایک دن میں کئی سمز کے اجرا میں جعلی انگوٹھوں کا استعمال کیا جاتا ہے. جعلساز واٹس ایپ انسٹال کر کے کسی اور کے نام پر جاری سم پھینک دیتے ہیں. تو نئے ایس او پی سے جعلسازی اور فراڈ کے واقعات میں کمی آنے کا کافی امکان ہے. تو الیکشن کمیشن نے انتخابی مہم کے لیے ڈیڈ لائن جاری کر دی ہے جو کہ 6 اور 7 فروری کی درمیانی شب رات 12 بجے ہے. اس کے بعد کوئی بھی امیدوار نہ جلسہ کر سکے گا، نہ اپنی پولیٹیکل کمپین چلا سکے گا. ذرائع کے مطابق ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ امیدوار کسی بھی جلسے، جلوس، کارنر میٹنگ یا سنوید کسی سرگرمی کا نہ تو انعقاد کر سکے گا نہ اس میں شرکت کر سکے گا. اور کوئی بھی امیدوار جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. تو یہ ایس او پیز جاری کر دیے ہیں الیکشن کمیشن نے. اور الیکشن کمیشن نے یہ بھی نوٹس کیا کہ پولنگ کا عملہ جو ہے وہ تربیت کے دوران غیر حاضر پایا جا رہا ہے، یعنی یہ بھی نان سیریس ہے. ان کا بھی خیال یہ کہ الیکشن نہیں ہونے، تو اب وہ جو ملازمین پولنگ کا جو عملہ ہے، جو غیر حاضر ملازمین ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. لیکن صاحب کے روپوش رہنما علی مین گنڈا پور کی 5 انگلیاں گھی میں سر کڑائی میں ان کی درخواست منظور کرتے ہوئے ان کو 3 حلقوں میں ایک ہی جیسا انتخابی نشان دیا گیا ہے جو کہ ہے ملکہ. تو انہیں کوئین کا نشان مل گیا ہے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے غیر ملکی صحافیوں کو اجازت نامے جاری کر دیے ہیں. 13 ممالک کے 49 صحافیوں کو الیکشن کوریج کے اجازت نامے جاری کیے گئے ہیں، جن میں چین، جاپان، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، فرانس اور ہانگ کانگ کے علاوہ سربیا، سویڈن، جرمنی، آسٹریلیا، تھائی لینڈ اور سنگاپور کے صحافی شامل ہیں. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے 2 لاکھ ایکریڈیشن کارڈ پرنٹ کیے ہیں. یورپی یونین، کامن ویلتھ ممالک کے وفود بھی الیکشن کا مشاہدہ کرنے کے لیے آئیں گے. تو تقریباً 136 غیر ملکی صحافیوں نے کوریج کے لیے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں. اس کے علاوہ اسلام آباد کے حوالے سے سوشل میڈیا پر وائرل نوٹیفیکیشن کو جعلی قرار دے دیا جس میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی جانب سے تعلیمی اور کاروباری اداروں کو بند کرنے کی ہدایت کی گئی تھی. اس لیڈ میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ سیکورٹی لیڈ کے باعث اسلام آباد کی کچھ یونیورسٹیز کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے.
ان خبروں کے بعد جو ہے وہ سی سی پی او نے میڈیا پر ایک پیغام جاری کیا اور کہا کہ اسلام آباد میں حالات پرامن ہے اور کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. سیکورٹی ایڈوائزری جاری ہوئی ہے اور وہ جاری ہوئی بلوچستان کے کچھ علاقوں کے حوالے سے. اس سے پہلے بلوچستان کے مختلف ڈپٹی کمشنر نے الیکشن سے متعلق سیکورٹی ایڈوائزری جاری کی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ خاتون خود کو حملہ آور اجتماعات اور رہنماؤں کو نشانہ بنا سکتی ہے. کچھی، کولو، خزار اور مستونگ کے ڈپٹی کمشنر نے انتخابی امیدواروں کو ایڈوائزری جاری کی اور اس میں امیدواروں کو غیر ضروری آمد و رفت اور کھلی جگہوں پر عوامی اجتماعات سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی. ایڈوائزری میں کہا گیا کہ دہشت گرد انتخابی مہم میں سیاسی رہنماؤں اور اجتماعات کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور اس میں خاتون خود کش حملہ آور کا بھی ذکر کیا گیا اور سیکورٹی ایڈوائزری میں امیدواروں کو اس معاملے کو انتہائی اہمیت دینے کے حوالے سے ہدایت کی گئی تھی. اسی ایڈوائزری کو پھر اسلام آباد سے ریلیٹ کیا گیا کہ کوئی خاتون خود کش حملہ آور اسلام آباد میں داخل ہوئی ہے، جبکہ اسلام آباد پولیس نے اس حوالے سے انکار کیا اور کہا کہ انہوں نے اس حوالے سے کوئی ایڈوائزری جاری نہیں کی ہے اور نہ ہی کسی جامعات کو بند کرنے کا کوئی نوٹیفکیشن جاری کیا گیا. تو میں نے کہا اس حوالے سے یہ وضاحت تھی جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دی. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.